یا جن کے دلوں میں کچھ بغض اناد اسلام کا ہے، مسلمان کا، وہ اصل میں اسلام کا مطالعہ کیے بغیر، اسلام کا کوئی نالج نہیں، اور بلا وجہ اسلام پر تبصرہ کرا کہ اسلام میں ایسی تعلیم ہے ویسی تعلیم ہے، شدت پسندی یا آتنک، جو بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، میں اگر میری آواز آپ کے مادھیم سے ان تک پہنچے تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی دین مذہب کو جاننے کے لیے اس کے اصل ٹیکسٹ بک کو دیکھیں۔ کہا میں نے ایک دوپٹہ سیا، دو چار ٹکڑا دیکھا، بیوی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ اسلامک انفارمیشن اور دارالایمن کی جانب سے نوجوانوں کی اصلاح اور ملک میں امن کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ چلیے جانتے ہیں وہاں کے کچھ مزید تفصیلات۔ اسلامی معاشرے کو پرامن بنانا، امن شانتی کا ماحول پیدا کرنا، اس کا صرف ایک حل ہے، اسلام ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے زندگی میں ہمارے قول اور عمل میں آ جائے تو پوری دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے۔ اور جب مسلمان اسلام اور شریعت کی پابندی کرنے لگے، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات کو اگر اپنا لے تو امن ہی امن ہے اور دنیا میں رحمت ہی رحمت ہے۔ کیوں؟ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں اب سلامت رہنا اور غیروں کو سلامت رکھنا۔ نمبر دو، ہمارا رب جو ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے۔ نمبر دو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نمبر تین، ہمارا پاس قرآن ہے، قرآن کو ہدی للعالمین اور رحمت للمؤمنین بنایا ہے۔ تو سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ انسان پوری طور پر اسلام پر آ جائے، ساری مشکلات حل۔ اور آخری چیز بتائیں گے، اگر ہندوستان کا مسلمان صحیح مسلمان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اسلام کی برکت سے ہندو، سکھ، بدھسٹ سب کے سب امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ ضرورت ہے اسلام آنے کی اور اسلام پر عمل کرنے کی۔ کیونکہ اس ملک کے اندر جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ایک مسلمانوں کی غلط چھبی بھی پڑ رہی ہے، اس کو کس طرح جو ہے صاف کر سکتے ہیں؟ اصل میں بالکل وجہ ہے، اس دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کچھ نادان مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے، یہ ہمارا قصور اپنا ہے۔ نمبر دو، دنیا کے لوگ جو ہیں جو اسلام پسند نہیں کرتے یا جن کے دلوں میں کچھ بغض اناد اسلام کا ہے، مسلمان کا، وہ اصل میں اسلام کا مطالعہ کیے بغیر، اسلام کا کوئی نالج نہیں، اور بلا وجہ اسلام پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بر صغیر خصوصاً ہندوستان کے مسلمان جہاں 50 مذاہب ہیں، آج میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری اور ہر مسلمان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اگر پوری کائنات کے سامنے آ جائے تو اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ نشے کے عادی بن چکے ہیں اکثر نوجوان۔ دیکھیں، کسی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہونا، دنیا دشمن پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے نوجوانوں میں نشہ آور چیزوں کو عام کرتا ہے۔ ہر انسان کو، ہر باشندہ ہندوستان کا، اسے چاہیے کہ نشے پر کنٹرول کرے، حکومت کارروائی کرے، اور پولیس امانت داری کے ساتھ اگر ایسے لوگوں کو جو امن و امان برقرار رکھنا چاہے اور نوجوانوں کو جو اسلام نے یا جو قانون سدان مقرر کیا گیا ہے تو یقیناً نشے ختم ہو سکتا ہے اور سارے گھر اجڑنے سے بن جائیں گے، خون ریزی قتل و غارت سب ختم ہو جائے۔ بارک اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان کی اصلاح یا ان کا بگاڑ اگلی پیڑھی کی اصلاح اور اگلی پیڑھی کے بگاڑ سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو جیسا بنائیں گے، اگلی پیڑھی کو وہ ویسا ہی اگلا سبق دیں گے۔ اب جہاں تک اس پروگرام کی بات ہے اور نوجوانوں کو میسج دینے کی بات کی گئی ہے، خاص طور سے امن و سلامتی کے عنوان کے بیسک عنوان کے تحت، یعنی ٹاپک جو ہے وہ امن و سلامتی والا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اسلام کے تعلق سے جو ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ تو ان کو تو غلط میسیجز، غلط تعلیمات پہنچائی جاتی ہے کہ اسلام میں ایسی تعلیم ہے ویسی تعلیم ہے، شدت پسندی یا آتنک، جو بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، میں اگر میری آواز آپ کے مادھیم سے ان تک پہنچے تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا
کہ کسی بھی دین مذہب کو جاننے کے لیے اس کے اصل ٹیکسٹ بک کو دیکھیں. آپ دوسروں کی بات, مجھے اگر ہندو دھرم کے بارے میں معلومات لینا ہے تو میں کسی عیسائی کی بات کو پڑھ کر نہیں مانوں گا, ہندو دھرم کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو پڑھوں گا. تو اسلام کی صحیح تعلیم, اسلام کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں, قرآن اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ان کو پڑھنا ہوگا. تو یہ غیر تو جو ہے وہ ناواقف ہیں, اس لیے مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو ہے تھنکنگ ایسی بنتی ہے کہ یہ ایسا سوچتے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج کے ماحول میں سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. اسلام کے خلاف بہت ساری جو تحریکیں انٹرنیشنل لیول پر, نیشنل لیول پر چل رہی ہیں, وہ نوجوانوں کو الگ الگ فکر اور ان کا افکار اور چیزوں کو متاثر کر کے ایسا بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کچھ جذباتی باتیں کریں, کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کریں. اور جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام کی تربیت میں ان کو ایسا بنایا گیا ہے. تو ہم نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح دین اور اسلام کیا ہے. آپ اگر سماج اور معاشرے کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی سچی تعلیمات کو اختیار کریں آپ, تو آپ لوگوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, غیروں کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی آپ اچھے اور بہترین انسان بنیں گے. اور میں ایسا مانتا ہوں, میں نے بہت ساری اسپیچ میں کہا کہ اگر ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا, جیسے سچ بولنا, لوگوں کا احترام کرنا اور دوسری بہت ساری چیزیں, تو میں ایسا مانتا ہوں کہ پولیس والے بھی اور ایجنسیز بھی یہ بولیں گے کہ ایک مسلمان ہے تو وہ ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مارنا تو دور کی بات ہے, اسے ایک تماچا مار دے, نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ایک مکھی کو ناجائز طریقے سے مارنا, ایک چڑیا کو ناجائز طریقے سے مارنا منع ہے. امن و سلامتی کے پیغام میں جب جنگوں کی حالت ہوتی تھی, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جنگ کی حالت میں کوئی اگر عبادت گاہ میں, مندر ہو, گرجا ہو, اس میں اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا, بوڑھے آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا, عورتوں کو نہیں چھیڑنا, بچوں کو کچھ نہیں کرنا, فصل کھڑی ہے کھیت کو نہیں جلانا, مکانات کو نہیں جلانا. یہ ہماری تعلیمات ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مخالف ہے تو تم اس کے ساتھ شدت اختیار کرو, اور کچھ نوجوان دھوکہ کھا کے ایسی کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو غلط میسج جاتا ہے. تو ہم صحیح میسج اور امن و سلامتی کا وہ پیغام جو اسلام صحیح طریقے سے دیتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہے, ہم اس کو تازہ کرنے اور کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ نوجوانوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی اور سچائی, اچھائی, امن و پھیلانے کا, شانتی پھیلانے کا طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں دیا. آپ دوسرے طریقوں کو فالو مت کرو. سر, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو اگر ان کی سیرت کو اگر پڑھنا چاہیں تو سب سے یا بہترین یا آسان کتاب بکوسی ہمارے ناظرین کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کیا ریفر کرنا چاہیں گے؟ یہ اس میں آسان اور مفید کتاب کے اعتبار سے اگر بولا جائے تو موٹی باریک الگ الگ اس میں لکھی گئی ہے. رحمت للعالمین ایک کتاب ہے سیرت سے متعلق, قاضی سلمان سلیمان منصور پوری صاحب, یہ اپنے دور میں پٹیالہ کورٹ کے جج بھی تھے, میجسٹریٹ تھے. انہوں نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین, جو آپ نے ذکر کیا. اور انہوں نے 3 ویلومز لکھے ہیں. آخری ویلوم میں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت کیسے ہیں. ویسے ہمارے عقیدے کے مطابق ام المومنین عائشہ, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی, ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی سیرت کیریکٹر کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ قرآن. جو قرآن اللہ کے کلام میں لفظوں میں اور شبدوں میں ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں اور زندگی میں آپ کو ملے گا. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ سیرت یہاں پڑھیں قرآن میں, قرآن کا ٹرانسلیشن, اس کی تعلیمات, تفسیر. اس سلسلے میں پبلک لیول پہ احسن البیان اور اس کے ٹرانسلیشن آج اویلیبل ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں. رحمت للعالمین اور الرحیق المختوم, سید سلیمان ندوی صاحب کا ایک چھوٹا نسبتاً آسان کتاب ہے رحمت عالم, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ ہندی یا مراٹھی میں دوسری لینگویجز میں ہے یا نہیں. اردو زبان میں آسان بچوں کے لیے اور سادی زبان میں سمجھنے کے لیے رحمت عالم کی شکل میں وہ کتابیں ہیں. سیرت ایسا ٹاپک ہے. ہاں, آپ نے جو سوال کیا, میرے لیے دقت ہو گئی کہ میں کسے پیش کروں. دنیا میں سب سے زیادہ کسی ٹاپک پہ اگر کتاب لکھی گئی ہے, یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, عبدالحلیم اویس نے ثبوتوں کے ساتھ اپنی کتاب رسالت کے سائے میں, عربی کی کتاب تھی, اس کا ترجمہ ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور اس میں حیرت کی بات, میں اس کے مادھیم سے آپ کو بات کو بڑھا رہا ہوں کہ محمد عند علماء الغرب, شیخ خلیل یاسین مصر کے ایک عالم, ان کی کتاب ہے. انہوں نے اس کتاب میں بتایا کہ کم سے کم 250 کرسچن اور جیوس, یہودی اور نصارہ
उलमा ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स पे किताबें लिखी, लेकिन दुनिया में उनको शोहरत उस वक्त मिली, मशहूर उस वक्त हुए जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब लिखी, और वो आज दुनिया में मौजूद हैं, लाइब्रेरियों में उसको खंगाला जा सकता है। अर्रहीकुल मख्तूम जो है मुख्तलिफ ज़ुबानों में हिंद में दस्तयाब हो सकती है। जी हाँ, अर्रहीकुल मख्तूम के ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में हो चुका है, मेरे इल्म के मुताबिक हिंदी में भी अवेलेबल है। अहम मौजू है और ऐसे प्रोग्राम जगह जगह मुनाकिद होने चाहिए ताकि माशरे में इस्लाह हो सके, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर परेशान है कि माशरे में अमन नहीं है। हर जगह आए दिन हम सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, कहीं कत्ल हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं किसी माँ बहन की इज़्ज़त लूट ली गई, या इसी तरीके से क्या है माशरे में अमन और खौफ का माहौल है। तो इस्लाम ये तालीम देता है कि किसी का माल ना चुराया जाए, किसी का माल नाजायज़ तरीके से ना लिया जाए, औरतों को इज़्ज़त की जाए, जिसके जो हुकूक़ हैं वो अदा किए जाएँ। इसी तरीके से माशरे में दूसरे जो हुकूक़ हैं उसको भी अदा किए जाएँ, पड़ोसियों के हुकूक़ अदा किए जाएँ, माँ बहन के हुकूक़ अदा किए जाएँ। इसी तरीके से माशरे के जो हुकूक़ हैं उसको अदा किए जाएँ। इस्लाम ने यहाँ तक तालीम दे कि जानवरों के साथ भी एहसान किया जाए, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि अगर इस्लाम की तालीमात पर लोग अमल कर लें और इस्लाम ने जो हुकूक़ दिए हैं अगर उस हुकूक़ को समझ लें और इस्लामिक उसको इंफॉर्मेशन सेंटर और दारुल अयमन की तरफ से जो आज एक प्रोग्राम यहाँ शादाब शादी महल में कंडक्ट किया गया है, जिसका टॉपिक है मुस्लिम यूथ रोल एंड कंडक्ट फॉर अ पीसफुल सोसाइटी। ये एक काफ़ी अहम टॉपिक है जो आज के जो हालात हैं, जिस सिचुएशन से, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उस मुनासिबत से काफ़ी अहम टॉपिक है। यूथ, पर्टिकुलरली मुस्लिम यूथ का जो रोल है कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में, उसको आगे लेके जाने में, एक प्रॉपर मैसेज जो है सोसाइटी में फैलाने के लिए यूथ का रोल काफ़ी अहमियत रखता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ज़रूरी है कि मुस्लिम यूथ को इस चीज़ का मैसेज दिया जाए कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं, इस्लाम यूथ से, नौजवानों से क्या एक्सपेक्ट करता है, उनका रोल क्या रहता है सोसाइटी में, उस चीज़ को उन तक पहुंचाना शरई सही से, कुरान और हदीस के हिस्से, वो बहुत ज़रूरी है। इसके मद्देनज़र क्या है, इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट किए हैं ताकि नौजवानों तक ये मैसेज पहुंचे कि इस्लाम उनको क्या हिदायत देता है, उनको क्या बताता है कि उनका कंडक्ट, अपने आप को वो कैसे सोसाइटी में कंडक्ट करे, चाहे वो मुसलमान कौम में हो या दूसरे कम्युनिटी के साथ हो, किस तरह से अपना रिलेशन बनाए रखें, किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाए उन तक। इस चीज़ को पहुंचाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को पहुंचाने के लिए जो है इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया है।